اللہ کی عطاؤں پہ الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پہ استغفر اللہ کرتے ہی رہنا چاہیے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہماری چھت کا کام حسب معمول جاری ہے، آہستہ آہستہ، اور وہی بات ہے کہ مزدوروں کو ہم اپنی مرضی سے اپنے گھر کے کام کے لیے لاتے ہیں، لیکن جاتے وہ اپنی مرضی سے ہیں۔ یہ کینوس کے اوپر میری بیٹی نے جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو یہ مجھے لکھ کے گفٹ کیا تھا ماشاءاللہ۔ اور یہ ٹائم دیکھیں، ہمیں گیسٹ کا انتظار تھا۔ آج ہمارے گھر گیسٹ آ رہے ہیں، بیبی چھوٹا سا، اور بچوں کی پھپھو آئی ہیں، اور ان کی بیٹی کی برتھ ڈے تھی، تو ہم نے کہا آج ہم پھر سیلیبریشن بھی ساتھ میں کر لیتے ہیں تاکہ بچے خوش ہو جائیں۔ اور وہاں سے ہم نے لیئر سے ہم نے کیک منگوا لیا، یہ اس کا گفٹ ہم نے ریڈی کر لیا ہوا تھا پہلے سے ہی۔ تو اس طرح اس کو گفٹ دیا، کیک کاٹا، کھانا وانا کھایا، اور سب خوش ہو گئے، بچے بھی خوش ہو گئے الحمدللہ۔ اس کے بعد رات کو ہم نے جانا تھا کیونکہ ایئرپورٹ، نیو ایئرپورٹ، ہمارے حاجی آ رہے تھے کچھ، ان کو ملنے کے لیے۔ اور جب پھول لینے ہم ان کے لیے ہار لینے گئے ہیں تو میری بیٹی کو یہ سن فلاور کا یہ بکے پسند آ گیا، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ چاہیے، میں نے اس کو لے کے دے دیا ایز اے گفٹ ہی، کہ بچے کا دل کر رہا ہے تو چلیں ہم خود ہی اس کو دے دیں پھول۔ میں خود بھی تھوڑی سی ہوں پھولوں کے معاملے میں، کہیں بھی پھول دیکھ لوں، گجرا دیکھ لوں تو مجھے جو ہے وہ لیے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ ایکچولی جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو میرے ہسبینڈ مجھے جب بھی سنڈے ہم کہیں باہر آگے پیچھے گھومنے جاتے تھے تو وہ مجھے ضرور گجرے لے کے دیتے تھے، اور یہ روٹین انہوں نے کوئی بہت 3-4 سال رکھی، تو اس سے مجھے کافی ساری عادت ہو گئی پھول لینے کی ہمیشہ، اور پھول لے کے میں بہت خوش ہوتی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میرے بچوں میں بھی وہی عادت جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ تو پھول سے کہانی شروع ہو گئی اور مجھے کچھ یاد آ گیا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ بہرحال ہم جی جا رہے ہیں ایئرپورٹ، اور ہمارے حاجی آ رہے ہیں، ان کو ریسیو کرنا ہے۔ تقریباً رات کے 11 بجے ہم لوگ گھر سے نکلے ہیں، اور پہنچتے پہنچتے ہمیں جو ہے وہ تقریباً 12:30 ہو چکے تھے، لیکن فلائٹ جو تھی وہ 1 بجے کی فلائٹ تھی، لیکن وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ تو ہم اب کنفرم تھا کہ 2-2:30 بجے تک جو ہے وہ لینڈنگ ہونی ہے، اور اس کے بعد ان کو باہر آتے آتے بھی ٹائم لگے گا۔ تو اب یہ کنفرم تھا کہ ہم نے وہاں پہ آرام کرنا ہے، ریسٹ کرنا ہے، بیٹھے رہنا ہے، یا پھر اگر بیٹھنے کی جگہ نہ ملی تو ایئرپورٹ پہ کھڑے ہی رہنا ہے۔ بہرحال ہم نے وہاں پہ بہت سارے شغل دیکھے، جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو جو ریسیو کرنے آئے ہوئے ہیں، ان کی خوشی اور ان کا ملنا، اور ایسے سین دیکھے ہم نے وہاں پہ۔ میں کیپچر تو نہیں کر سکی، لیکن ہم وہاں دیکھتے رہے، انجوائے کرتے رہے، کیونکہ جب وہ سیٹیاں اور آوازیں لگاتے تھے تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا، پھر ہم بھاگ کے جا کے دیکھ آتے تھے کہ کیا ہوا ہے، تو وہ پتہ چلتا تھا کہ وہ جو دوسری فلائٹس تھیں جب ان سے، دبئی سے اور کینیڈا سے، شاید زیادہ عرصے کے بعد وہ واپس آ رہے ہوں گے، کچھ ینگسٹرز تھے وہ آئے، تو ان کی فیملیز نے ان کو بہت بہت وارملی ویلکم کیا، بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا۔ بہرحال اس طرح ہم نے اپنا ٹائم وہاں پاس کیا، اور کچھ جو بچے تھے وہاں پٹھان فیملیز کے، تو انہوں نے وہاں پہ گیم بنائی ہوئی تھی لفٹ کے ساتھ، تو وہ میرا تو بڑا دل تھا کہ میں ان کو جا کے سمجھاؤں، جو کہ حسب معمول میری عادت ہے، لیکن میرے ہسبینڈ نے مجھے منع کیا کہ نہیں جی، آپ نے پلیز، بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، جب ان کو اور کوئی سیکیورٹی والے منع نہیں کر رہے ہیں تو آپ کیوں جا کے بلا وجہ جو ہے وہ سٹینڈ لے رہی ہیں۔ وہاں جاتے ہی ہمیں ظاہر ہے اب جاگنا تھا رات کو، تو کافی لے لی اور ساتھ میں چپس وغیرہ لے لیے، اور بچوں نے بھی کھائے، میں نے بھی ساتھ ساتھ ان کے ساتھ، میں بھی اب آج کل ساتھ دیتی ہوں ان کا۔ تو بہرحال یہ خوبصورت ہمارا ایئرپورٹ، اور ماشاءاللہ سے یہ 3:40 پہ دیکھیں اب ہم اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہیں، ان کو ہم نے ریسیو کر لیا ہے، اور ان کو اپنا راستہ ہم نے دکھا دیا، کیونکہ انہوں نے ہمارے نیٹو گاؤں جو ہے وہاں پہ جانا تھا۔ راستہ ہم نے ان کو اس لیے بتایا کیونکہ جب وہ آئے تھے اس وقت بھی وہ ایئرپورٹ کا راستہ جو ہے وہ کوئی ان سے گڑبڑ ہو گیا، وہ ایک موڑ کوئی پہلے مڑ گئے تو اس سے ان کا راستہ غلط ہو گیا تھا، تو اس لیے واپسی پہ ہم نے ان کو تھوڑا سا گائیڈ کیا تھا کہ وہ سیدھے سیدھے آگے نکل جائیں سی پیک سے نا۔
جب ہم گھر پہنچے ہیں تو فجر کی اذان ہو چکی تھی، تو بس پھر گھر پہنچتے ہی ہم نے ماشاءاللہ سے جو ہے نماز پڑھی، اور جاگا بالکل نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ساری رات آ گئی تھی، اور دن کو بھی مطلب لیبر بھی تھی گھر میں جو لگی ہوئی وہ بھی، اور ساتھ میں گیسٹ بھی تھے، ان سب کو بھی ڈیل کرتے ہوئے دن کا بھی جو ہے وہ ریسٹنگ کوئی ایسا ٹائم ہم نے نہیں گزارا تھا، سب تھکاوٹ سے چور تھے، تو بس فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد ہم نے سونے والی کی، اور یہ خوبصورت جو بھی کلپس میں نے راستے میں جاتے ہوئے بنائے ہیں وہ میں سب آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ماشاءاللہ چاند ہے اتنا خوبصورت جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور بہت خوبصورت ویو تھا، تو جو آنکھ دیکھتی ہے کیمرہ ویسے نہیں دیکھ سکتا، لیکن پھر بھی چلے جو بھی میں کر سکی وہ میں نے آپ کے ساتھ کلپس جو ہیں وہ ریکارڈ کر کے شیئر کر دی ہے۔ یہ ہمارا ماشاءاللہ سے اپنا راستہ آ گیا گھر کا، اور بس اب ہم گھر پہنچنے ہی والے ہیں۔ بچے تو پیچھے سو چکے ہیں لیکن میں جاگ رہی ہوں کیونکہ جو ہمارے ڈرائیور صاحب ہیں وہ ہمیں سونے نہیں دیتے فرنٹ سیٹ پہ، وہ ہمیں جو ہے کہتے ہیں کہ فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے، تو اس وجہ سے ہم نے ہر صورت جاگنا ہوتا ہے، اور اگر ہم سونے لگ جائیں تو ہمیں زور سے ایک تھپڑ لگتا ہے، یا پھر ہمیں ایک چٹکی کاٹ لی جاتی ہے کہ جی اٹھ جائیں، فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے۔ تو بس اس طرح گپ شپ کرتے ہوئے ہم لوگ پہنچے ہیں گھر، اور بچے تو سیدھے بستر پہ، لیکن میں نے ان کو اچھا خاصا ڈانٹ کے نماز پڑھوا کے ہی بستر پہ جانے دیا ہے۔ تو میں نے کہا روٹین میں ویسے تو رہ ہی جاتی ہے آپ لوگوں کی، لیکن جو ہے آج پڑھ کے سونا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ تو بس ماشاءاللہ سے ہم سب نے نماز پڑھی باجماعت، اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے بستر پہ، اور یہ ہماری آج کی روٹین، آج کی ہماری جو ہے لائف سٹوری۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔